تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ مول لے رہے ہیں گمراہی کو اور چاہتے ہیں کہ وہ تم کو بھی صحیح راستے سے بھٹکا دے، گمراہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے کافی ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے، اللہ کافی ہے حمایتی اور اللہ ہی کافی ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ اس سے پہلے تقوی کا تذکرہ آیا اور اس کے بعد پھر کچھ معاملات کا تذکرہ آیا۔ آدمی تقوی اختیار کرے، اپنے معاملات کو درست کرے، معاملات میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے، بیوی کا جو حق ہے وہ ادا کرے، اور یتیموں کا مال نہ کھائے، ان کا مال ان کے حوالے پورا ادا کر دے۔ اور اس کے بعد پھر تفصیل آئی حقوق کی کہ اللہ کا حق بھی ادا کرے، حق العباد بھی ادا کرے۔ پھر تذکرہ آیا تیمم کا کہ اگر پانی موجود نہیں تیمم کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل آ چکی گزشتہ ہفتے۔ اب ان کچھ آیات میں یہودیوں کی کچھ شرارتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، اللہ ہر شخص کی حالت کو جانتے ہیں، ہر شخص کے قول و فعل سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ کوئی اپنی بات کو، اپنے کام کو کتنا بھی چھپا لے، اللہ سے چھپا نہیں سکتا ہے۔ تو یہود نے خفیہ طور سے مسلمانوں کے ساتھ کچھ شرارتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان کے سامنے ان یہودیوں کی شرارتوں کو کھول کر رکھ دیا۔ ایک شرارت تو یہودیوں کی اللہ نے بیان فرمائی کہ ان لوگوں کے پاس جو کتاب تھی جس کا نام تورات ہے،
تو تورات کی آیات میں وہ لوگ رد و بدل کرتے تھے، تورات کے الفاظ میں رد و بدل کرتے، اور اگر الفاظ میں رد و بدل نہیں کرتے تو ان کے معنی اور ان کی تفسیر اپنی من مانی کیا کرتے تھے۔ جو اللہ کے کلام کے صحیح معنی ہوتے اور اللہ کے کلام کی صحیح تفسیر ہوتی وہ لوگوں کو نہیں بتلاتے تھے، بلکہ اپنی من مانی تفسیر بتلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شرارت کو کھول کر مسلمانوں کے سامنے، عوام کے سامنے رکھ دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو، تعجب کی بات ہے کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، تورات کا کچھ حصہ مل گیا، تو اس تورات کے صحیح حصے کو، اس کے صحیح معنی کو بیان نہیں کر رہے ہیں، اس کے الفاظ بھی پورے بیان نہیں کر رہے ہیں، الفاظ بھی توڑ مروڑ کر بیان کر رہے ہیں، اور معنی بیان کر رہے ہیں تو معنی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق بیان نہیں کر رہے ہیں، مراد باری تعالیٰ کو واضح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی مراد، اپنا مقصد اور اپنی من مانی باتیں کر رہے ہیں۔ یشترون الضلالۃ، یہ کام کوئی اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنا لفظی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے، اس کام کا انجام تو بہت برا ہے، اور یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ گمراہی کو مول لے رہے ہیں، یہ گمراہی کو خرید رہے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنا، الفاظ میں تبدیلی کرنا اور معنی میں تبدیلی کرنا، من مانی تفسیر بیان کرنا، یہ گمراہی کا کام ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو یہ تو گمراہی کو مول لے رہے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور اے مسلمانوں ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا، یہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی صحیح راستے سے بھٹک جاؤ، تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ایک غلط سازش تھی، مسلمانوں کو گمراہ کرنا، مسلمانوں کو بھٹکانا، تو اس کو فاش کر دیا، کھول کر رکھ دیا۔ واللہ اعلم باعدائکم، مسلمانوں کو تسلی کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ تمہارا دشمن کون ہے تم نہیں جانتے اتنا اچھا جتنا اللہ جانتے ہیں۔ یہ یہودی تمہارے دشمن نے، تمہارے سے دشمنی کر رہے ہیں، اور دشمنی کے نتیجے میں یہ اللہ کے کلام کی تفسیر من مانی کر رہے ہیں، تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، خود تو گمراہی ہیں، تو یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تمہارے دشمن کو کھلا جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، یعنی یہ یہودی تمہارے دشمن ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور تمہیں گھبرانا نہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، ظاہری اعتبار سے یہ رونق والے ہیں، طاقتور ہیں، لیکن گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ تمہیں اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارا حمایتی ہے، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، اور اللہ سے اچھا کوئی مددگار اور حمایتی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے جس طریقے سے تمہاری یہاں مدد فرمائی کہ اللہ نے تمہارے سامنے ان کی شرارت کو کھول کر رکھ دیا جس کو چھپا رہے تھے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اگلے مراحل میں بھی تمہاری مدد فرمائیں گے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين۔ ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو تورات کے اندر تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں اس کے مواقع سے، اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، اور آپ سنیں اور آپ کو کوئی بات سنائی نہ جائے، اور رائنا کہتے ہیں، یہ سب الفاظ وہ کہتے ہیں لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین کے اندر طعنہ زنی کرتے ہوئے، اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین کے اندر طعنہ زنی کرتے ہوئے وہ لوگ یہ الفاظ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شرارت کا کچھ نمونہ بیان کیا کہ وہ الفاظ کے اندر کیسے
قطر و بیوت کرتے ہیں اور کیسے توڑ مروڑ کر ان کو پیش کرتے ہیں۔ 3 مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہودی جب مسلمانوں کے سامنے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو کچھ تعلیمات دیتے ہیں، کچھ ہدایات سناتے ہیں، اللہ کا کلام ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، سناتے ہیں ان کو، تو ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا۔ یہ 3 مثالیں اللہ نے بیان کی۔ یہ 3 الفاظ ہیں، 3 کلمات ہیں، ان کے 2 مطلب ہیں اور 2 معنی ہیں۔ ایک ظاہری معنی ہے، ظاہری معنی تو اچھے ہیں، اور ایک باطنی معنی ہے وہ برے ہیں۔ تو وہ یہودی ظاہر میں تو بولتے تھے یہ الفاظ، لیکن مراد ان کے برے معنی ہوتے تھے۔ ظاہر تو وہ یہ کرتے تھے کہ ہم اچھے معنی مراد لے رہے ہیں، لیکن باطن میں اندر میں وہ ان الفاظ کے برے معنی مراد لیتے تھے، اور پھر بعد میں چل کر ہنسی مذاق کیا کرتے تھے کہ ہم نے ان کو چکمہ دے دیا، ہم نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شرارت کو بھی کھول کر رکھ دیا۔ ان کے ظاہری معنی، اچھے معنی کیا ہے، برے معنی کیا ہیں؟ پہلا لفظ ہے، پہلا کلمہ ہے جو وہ استعمال کیا کرتے تھے، سمعنا وعصینا۔ اس کے جو اچھے معنی ہے، ظاہری معنی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، وعصینا ہم آپ کے مخالفین کی نافرمانی کریں گے۔ آپ کی بات سن لی، مانیں گے، وعصینا اور آپ کے مخالفین کی نافرمانی کریں گے۔ یہ تو اچھے معنی ہیں۔ اور برے معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی لیکن نافرمانی کریں گے، یعنی آپ کی سن تو لی لیکن مانیں گے نہیں۔ تو ظاہر تو کرتے تھے یہ کہ عصینا سے ہماری مراد ہے آپ کے مخالفین کی نافرمانی کرنا، اور اندر چھپا کر رکھتے تھے کہ ہم آپ کی بات کی نافرمانی کرنا مراد لے رہے ہیں۔ اور پھر بعد میں چل کر اس کے تذکرے کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خباثت کو، اس شرارت کو مسلمانوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ دوسرا لفظ ہے واسمع غیر مسمع۔ اس کے ظاہری معنی اور اچھے معنی تو یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں اور آپ کو کوئی ناگوار بات نہ سنائی جائے، کبھی آپ کو کوئی ناگوار بات سننے کو نہ ملے۔ یہ تو اچھے معنی ہے، یہ تو دعائیہ جملہ ہو گیا۔ اور برے معنی اس جملے کے یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں اور خدا کرے کہ آپ کو کوئی کبھی اچھی بات سننے کو ہی نہ ملے، بری باتیں آپ کو سنائی جائیں، اچھی بات سننے کو نہ ملے، بری باتیں آپ کو سنائی جائیں۔ واسمع غیر مسمع، تو وہ ظاہر کرتے تھے دعا لیکن مراد لیتے تھے بد دعا۔ اللہ نے ان کی شرارت کو بھی کھول کر رکھ دیا۔ ایک تیسرا لفظ ہے راعینا، جس کے ظاہری معنی اور اچھے معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ ہماری رعایت کیجیے اور ہمارا خیال فرمائیے، لیکن وہ مراد لیتے تھے برے معنی، اور برے معنی یہ ہیں، ایک معنی تو اس کے یہ ہے کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی زبان میں راعینا کا جو لفظ ہے یہ گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سخت قسم کی ایک گالی ہے، تو وہ گالی ہی مراد لیا کرتے تھے۔ اور راعینا کے ایک معنی ہو سکتے ہیں ہمارا چرواہا، راعین کہتے ہیں چرواہے کو، راعینا ہمارا چرواہا۔ تو اس طرح کے برے معنی مراد لیا کرتے تھے اور ظاہر کرتے تھے اچھے معنی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شرارتوں کو کھول کر رکھ دیا کہ اے اللہ کے نبی آپ ذرا ان کی حالت کو دیکھو، یہ کیسے توڑ مروڑ کر اپنا کلام پیش کرتے ہیں، اللہ کے کلام میں بھی کیسے رد و بدل کرتے ہیں کہ بولتے کچھ ہیں اور مراد کچھ لیتے ہیں، ظاہر میں دعا دے رہے ہیں لیکن مراد ان کی بد دعا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے کلام میں تبدیلی کر رہے ہیں اور ظاہری طور سے دعائیہ جملے بول کر بد دعا مراد لے رہے ہیں، تو یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، یہ اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں۔
یہ ان کے لیے شر ہے، ان کے لیے خیر کی بات یہ تھی اگر یہ کہتے، کاش کہ یہ کہتے سمعنا واطعنا، اور اگر یہ لوگ یوں کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، آپ کی بات پر ہم عمل کریں گے، واسمع وانظرنا، اور اللہ کے نبی آپ ہماری بات سنیے اور ہمیں آپ مہلت دیجئے، ہماری آپ رعایت فرمائیے، لکان خیرا لہم واقوم، تو اس طرح ان کا بولنا، اس طرح کہنا یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ان کے لیے یہ ایک سیدھا راستہ ہوتا، اچھی بات ہوتی۔ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو دھتکار دیا، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونا، دور کرنا، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اللہ نے ان کو پھٹکار دیا، دھتکار دیا، کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی ان شرارتوں کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، اس لیے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، یہودیوں میں سے بہت کم ایمان لائے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ اے کتاب والو، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کتاب تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو مٹا دیا جائے اور گدی کی طرح بنا دیا جائے، یا ہم تم کو دھتکار دے جیسا کہ ہم نے سبت والوں کو، سنیچر والوں کو دھتکار دیا تھا، پھٹکار دیا تھا، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اہل کتاب سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی قرآن کریم۔ اب اسی کتاب پر عمل ہوگا، اس سے پہلے کہ تمام کتابیں منسوخ ہو گئی۔ اللہ کی کتابیں بہت ساری ہیں، چھوٹی بڑی 104 کتابیں، 4 بڑی ہیں، 100 صحیفے ہیں، چھوٹی کتابیں۔ تو ایمان اور یقین تو یہ رکھنا ہے کہ اللہ نے جو بھی کتابیں نازل فرمائی وہ برحق ہے، ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا ایک جز ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، لیکن عمل جو ہوگا وہ صرف قرآن کریم پر ہوگا، باقی جو کتابیں ہیں وہ سب منسوخ ہو گئی۔ اے اہل کتاب، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، وہ کتاب ایسی ہے کہ تمہاری کتاب کی بھی وہ تصدیق کرنے والی ہے، تمہاری کتاب کو بھی وہ سچا بتلانے والی ہے۔ اگر تم اس کتاب کو نہیں مانو گے، اس کتاب کا انکار کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، تو تمہاری جو کتاب ہے تورات، یا عیسائیوں کی جو کتاب ہے انجیل، جو تم پر اللہ کا کلام نازل ہوا، وہ بھی جھوٹی ہو جائے گی۔ کیسے جھوٹی ہو جائے گی؟ کیسے قرآن تصدیق کرنے والا ہے؟ اصل میں تورات میں، انجیل میں، ان کتابوں کے اندر قرآن کریم کے نازل ہونے کی خبر دی گئی۔ تورات میں بھی قرآن کریم کے نازل ہونے کی خبر دی گئی، اور انجیل میں بھی قرآن کریم کے نازل ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ تھی کہ قرآن نازل نہ ہوتا، تو اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں تورات اور انجیل جھوٹی کتابیں ہو جاتی، اور دوسری صورت یہ کہ قرآن نازل ہو جائے۔ تو قرآن نازل ہو گیا تو یہ تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرنے والا ہوا کہ ان کی بات کو اس نے سچا کر دکھایا۔ تو اس تورات، قرآن پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ کا کلام ہے، تمہاری کتابوں کے اندر اس کی خبر دی گئی تھی، تو یہ قرآن تمہاری کتابوں کی ایک اعتبار سے تصدیق کرنے والا ہے، ان کو سچا بتلانے والا ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی، سخت وعید، اس سے پہلے کہ ہم مٹا ڈالے بہت سے چہروں کو اور پھر الٹ دے ان کو ان کی پیٹھ کی طرف۔
مفسرین نے اس جملے کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ترجمہ تو اس کا یہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں چہروں کو اور لوٹا دیں ان چہروں کو پیٹھ کی طرف۔ اس کے دو مطلب بیان فرمائے مفسرین نے۔ ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں یہ سزا مل سکتی ہے، تم اس سزا کے لائق ہو کہ تمہارے چہروں کو پیچھے کر دیا جائے، تمہارے چہرے یہ پیچھے لگا دیے جائیں، آگے کے بجائے یہ پیچھے لگ جائے، اس طرح تمہارے چہرہ پیچھے لگا دیا جائے، یہاں یہ تمہاری سزا، اس کے لائق ہو اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو اس سچی کتاب پر، قرآن کریم میں۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے جو میں نے شروع میں کیا، کہ اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو تمہاری گدیوں جیسا بنا دیا جائے، کہ جس طریقے سے گدی سپاٹ گئے تو ایسے ہی چہرہ بھی سپاٹ کر دیا جائے۔ اللہ کو تو سب قدرت ہے، یہ چہرے کا ناک، یہ جو حصہ ہے کہیں کو ابھرا ہوا ناک ہے یا آنکھوں کے گڈھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ پلین کر دے، اللہ کو اس پر قدرت ہے۔ تو ایک مطلب یہ بھی کہ اس سے اگر تم ایمان نہیں لائے تو تم اس سزا کے لائق ہو کہ تمہارے چہروں کو بھی گدی جیسا پلین بنا دیا جائے، جیسے تمہاری گدی پلین ہے سپاٹ گئے تو ایسے ہی تمہارا یہ چہرہ بھی پلین اور سپاٹ بنا دیا جائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ سزا ملی بھی یا نہیں؟ تو بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ یہ سزا ان کو قیامت میں ملے گی، اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سزا کا احتمال ہے۔ بڑے بڑے مفسرین حضرت تھانوی کی تفسیر کے سامنے واقعی حیران ہو جاتے ہیں، یعنی جب وہ سب پڑھتے چلے جاؤ آخر میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا جب ان کی مہر اور سکہ، تو واقعی بھاری بھرکم بات معلوم ہوتی ہے۔ کیا اللہ نے علم دیا تھا، یہی آپ کے سہارنپور کے تھانہ بھون کے ان کا جو بیان القرآن ہے تو اس کو آدمی پڑھے، اس میں علوم کا ایک ذخیرہ ہے۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ آیت شریفہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ سزا کا احتمال ہے، تم اس سزا کے مستحق ہو، مستحق تو تم اسی سزا کے ہو ایمان نہ لانے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہیں وہ سزا نہیں دی۔ مستحق تو تھے تم اسی سزا کے، لیکن اللہ نے تمہیں وہ سزا نہیں دی۔ یہ اللہ کا اپنی رحمت کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا اپنا معاملہ ہے، سزا یہی تھی۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہے یہ کام کر لے ورنہ تجھے اوپر سے پٹک دوں گا، میں تیری سزا یہ تجھے مار دوں گا، یہ کر دوں گا، لیکن باپ ایسا نہیں کرتا ہے، ماں ایسا نہیں کرتی ہے، سزا نہیں دیتی ہے۔ تو سزا کے لائق تو اسی کے تھا، لیکن یہ باپ کی ماں کی شفقت کے کہ جو تجھے وہ سزا نہیں دے رہے۔ تو ایسے ہی وہ اہل کتاب بھی اللہ کے کلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اسی لائق تھے، اور یہی ان کی سزا بنتی تھی کہ ان کے چہروں کو بھی پلین کر دیا جائے جیسے ان کی گدیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو یہ سزا نہیں دی، بچا دی۔ تو یہ اللہ کی اپنی رحمت کا معاملہ ہے۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یہ اللہ تعالیٰ ان کو دھتکار دے، پھٹکار دے کہ جیسا کہ اللہ نے سبت والوں کو دھتکار دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ سبت کہتے ہیں سنیچر کے دن کو، بار کے دن کو۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ بار کے دن کو اپنی عبادت کے لیے مخصوص رکھے، اس میں کوئی کاروبار دنیاوی کام کاج نہ کرے، لیکن انہوں نے اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا اور طرح طرح کی تدبیریں تعویلیں کی۔ مچھلی پکڑنے سے منع کیا تو مچھلی بار کے دن خوب آتی تھی، تو ان مچھلیوں کو ایک گڈھے میں جمع کر لیتے تھے اور پکڑ لیتے تھے اگلے دن۔ تو اللہ کی طرف سے پھر سخت سزا آئی، کونوا قردۃ خاسئین، سب کو ذلیل بندر بنا دیا گیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جس طریقے سے ان سبت والوں کو یہ سزا دی گئی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا اور اللہ نے ان کو دھتکار دیا، پھٹکار دیا، تو یہ پھٹکار یہ دھتکار تمہارے اوپر بھی پڑ سکتی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا،
اور یاد رہے کہ اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، ہر آدمی کو اس کا استحضار رکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے، اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے، جو اللہ کا حکم ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے شرک کو، اور شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے، جس کا چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے اللہ پر بڑا بہتان اور باندھا، اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا۔ شرک یہ اکبر الکبائر ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا کرنا، شراب پینا، قتل و غارت گیری کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ناحق کسی کا مال کھانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے بغیر توبہ کے، بغیر ایمان لائے اور ایمان پر موت ہوئے بغیر۔ آدمی توبہ کر لے شرک سے، ایمان لے آئے اور موت تک ایمان پر باقی رہے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور شرک کے علاوہ جو اور گناہ ہے، چاہے وہ بڑے گناہ ہی کیوں نہ ہو، تو ضابطہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف فرماتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہیں گے تو بغیر توبہ کے بھی کسی بڑے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ شرک کے علاوہ جو اور بڑے بڑے گناہ ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ شرک کے علاوہ، شرک کو تو اللہ معاف نہیں کرنے کے، اس کے لیے تو توبہ ہے، اور توبہ کیا ہے؟ ایمان لے آئے اور موت تک ایمان پر باقی رہے تو شرک کو تو معاف کر دیں گے۔ شرک کے علاوہ جو اور گناہ ہیں وہ توبہ سے تو معاف ہو ہی جائیں گے، لیکن اگر اللہ چاہیں گے تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ کو کون روکنے والا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، پھر شرک کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک اسی کا نام ہے کہ آدمی بت کے سامنے جا کر سجدہ کرے، اسی کو شرک کہتے نہیں، بلکہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق جو عقائد ہیں، اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق جو عقائد ہیں، ان جیسے عقائد کسی مخلوق کے ساتھ رکھنا، ان عقائد میں کسی مخلوق کو شریک کرنا۔ کیا مثلا اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی معبود ہے، تو اللہ کی ایک ذات ہوا۔ اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، مثلا اللہ کی ایک صفت ہے صفت علم، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر شخص کی ہر حالت کو ہر وقت اللہ جانتے ہیں، ہر شخص کی ہر حالت کو ہر وقت اللہ جانتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس میں آدمی کسی اللہ کی مخلوق سے متعلق یہ عقیدہ رکھنے لگے، جیسا کہ سنے غور سے، بعض جو نئے نئے مرید ہوتے ہیں تو پیر سے متعلق عقیدہ رکھنے لگتے ہیں کہ میرے پیر کو میری ہر حالت کی ہر وقت کی خبر ہے۔ یاد رکھیں یہ شرک ہے، مشرک ہو گیا ہے۔ پیر اللہ کی ایک مخلوق ہے، ہر وقت کی ہر حالت کا اس کو علم نہیں ہو سکتا، یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو اگر آدمی کسی پیر سے متعلق، ٹھیک ہے وقتی طور سے کوئی کشف ہو گیا، کسی حالت کو اللہ تعالیٰ نے منکشف کر دیا، ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہر وقت کی ہر حالت کی خبر، تو یہ غلو ہے، یہ شرک کی حد ہے۔ پیر بھی اللہ کے ایک مخلوق ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، ان سے ہم جڑے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط بنانے کے لیے، شرک کے لیے نہیں مرید ہوتا آدمی۔ تو ایسا نہیں عقیدہ رکھنا ہر حالت کا، ہر وقت، ہر شخص کی، یہ تو صرف علم اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں۔ اسی طریقے سے یہ تو ہوا شرک فی العلم۔ بعض لوگ شرک فی التصرف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شرک فی التصرف کیا ہے؟
تصرف کا مطلب ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، جو بھی کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، نفع بھی اللہ پہنچاتے ہیں، نقصان بھی اللہ پہنچاتے ہیں، نفع کے نقصان کے مالک اللہ ہے۔ پوری دنیا مل کر آپ کو مکھی کے پر کے برابر نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، پوری دنیا مل کر ایک پر کے برابر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی۔ تصرف کے مالک اللہ ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں بزرگ کی وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا، فلاں بزرگ کی وجہ سے مجھے اتنا نفع ہو گیا، یہ ہو گیا، تو یہ بھی ایک طرح سے شرک فی التصرف ہوا۔ نفع نقصان جو ہوتا ہے وہ اللہ دیتے ہیں، تصرف کے مالک اللہ ہیں۔ پیر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، تو ان کی دعا کی برکت سے انہوں نے دعا کر دی، ہو سکتا ہے اللہ نے وہ قبول کر لی، یہ بھی ایک احتمالی درجے میں، یہ ضروری نہیں پیر ہی کی دعا قبول ہو سکتا ہے اللہ نے آپ ہی کی کبھی کی دعا قبول کر لی ہو۔ اور سب سے بڑے پیر تو اپنے ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں، اور پیروں پر اور دور دراز جا کر خوب چڑھاپے اور یہ سب ہدیے، اور ماں کو کبھی توفیق نہیں ہوتی 500 روپے دینے کی بھی، 1000 روپے دینے کی بھی، اور فلاں پیر کے ساتھ گئے تاکہ ان کا قرب حاصل ہو جائے، انہیں 5000 10,000 نہیں۔ جتنی دعا آپ کے حق میں آپ کے ماں باپ کی قبول ہو سکتی ہے، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اتنی شاید کسی اور کی نہ ہو۔ ماں باپ کے دعا تو سب سے پہلے آپ پیر کے استاد کے پیر دبا رہے ہیں، ٹھیک ہے دبائیے ان کے، لیکن ان سے زیادہ دبانے کا ثواب ہے، ان سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ باپ کا حق زیادہ ہے یا استاد کا حق زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے استاد کا بھی حق ہے، لیکن نصوص کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کے اعتبار سے باپ کا حق زیادہ ہے، ماں کا حق زیادہ ہے وجود میں آنے کا ذریعہ۔ قرآن میں حدیث میں تو سب ماں باپ ہی کا تذکرہ ہے، استاد کا بھی ادب احترام ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ ماں باپ کو ایک طرف ڈال کے۔ کتنے بعض مولویوں کی مفتیوں کی شکایت کہہ لیجئے یا حالات کیا ہیں، پرسوں ترسوں ایک فون آیا کہ مفتی صاحب ہیں لیکن ماں باپ سے ملے نہیں کئی مہینے سے۔ کیا ایسے بننے سے بات ماں باپ سے؟ تو کیا ایسی مفتیت سے، کیا ایسی مولویت سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو ماں باپ کے گھر میں زندہ ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے، دونوں میں سے ایک ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، ان کی قدر کرے، ان کی دعائیں لے، ان کی زیارت کرے، اور ان کی خدمت میں کچھ پیسے ضرور دے۔ بڑھاپے میں ماں باپ کے پاس یہ کتنا ہی ہو، لیکن اولاد جب ان کے ہاتھ میں کچھ دیتی ہے تو اس سے ایسی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ وہ ایک متمنی رہتے ہیں کہ میرا بیٹا کچھ دے۔ تو خیر، تو یہ شرک فی التصرف ہے، نفع نقصان کے مالک اللہ ہیں اور کوئی نہیں کچھ کر سکتا، یہ یقین بنانا، عقیدہ یہی رکھنا ہے۔ اور ایک شرک فی العبادت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، سر جھکانا اللہ کا حق ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی بڑھایا تو بالکل رکوع کی طرح جھک گئے، یہ بھی شرک ہو گیا۔ صرف سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہو گیا، لیکن رکوع کی طرح بالکل جھک جانا اتنا نہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یہ کیفیت بھی لکھا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رکوع کی طرح جھک جانا کسی کے سامنے یہ بھی شرک ہے، یہ شرک فی العبادت۔ تو سجدہ کرنا، جھکنا سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے ہے، کسی اور مخلوق سے یہ عقیدہ نہیں رکھنا، کسی اور مخلوق کے سامنے سر نہیں جھکانا، یہ شرک فی العبادت۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے جس کو چاہیں گے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں۔ ہاں شرک معاف ہوگا کب جب کہ توبہ کر لے، اور توبہ کی صورت یہ ہے کہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اس پر برقرار رہے موت تک، تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے 70 سال کا ہی شرک و کفر کیوں نہ ہو اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبط بہ الاولون والآخرون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل قد يبلغنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. یا اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولائے کریم اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہمارے اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہر طرح کی خیر سے ہمیں مالا مال فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لے. قرآن و حدیث کے اللہ ہمیں صحیح فہم نصیب فرما، صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ قرآن کریم سے تعلق و محبت نصیب فرما. یا اللہ ہم نے جو کہا گئے سنا گئے مولائے کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بغیر مانگے عنایت فرما. مولا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم خود تو آتے ہی ہیں، دوسروں میں بھی تبلیغ کرنی چاہیے. ہمارے کہنے سننے سے ایک دو آدمی اگر آنے لگا اور اس کو عمل کی توفیق ہو گئی تو ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا. نیک عمل ہے، ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ میں ایک دو کو ساتھ لے کے جاؤں گا. گھر کے اپنے تمام افراد کو تو لے کے ہی آئیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک دو کو اور لے کر آئیں اللہ کی رضا کے لیے. نیت یہ کرے کہ انشاءاللہ میں اپنے ساتھ دو ضرور لے کے آؤں گا ہر آدمی اس جوڑا. اللہ. اچھا.